السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف مظاہرہ کرنے والے کون تھے؟ غریدہ فاروقی کا اصلی چہرہ ایک بار پھر سامنے آ گیا ہے اور ایک لائیو شو میں خطرناک لڑائی بھی ہوئی ہے۔ یہ سب پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کامنٹس شامل کر لیں۔ ایک صارف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ جو لوگ آپ کی محنت اور صلاحیتوں سے کماتے ہیں، مشکل حالات میں ساتھ چھوڑ کر دولت کو گلے لگاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ممکنہ طور پر یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والوں کے نام یا عمران خان صاحب کی سیاسی جد و جہد کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، تو دیکھیے جو لوگ ہوتے ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، واپس بھی آتے ہیں، وہ جو لوٹتے تب ہیں جب دیکھتے ہیں کہ آپ برسر اقتدار آنے والے ہیں، وہ چھوڑتے تب ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ آپ پر مشکل وقت آنے والا ہے، اور وہ درمیانی راستہ تب لیتے ہیں جب ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اب ان پر بھی خود پر بھی ایک کڑا وقت آنے کو ہے۔ تو ایسے لوگ معاشرے میں عموماً ہم نے بہت سارے دیکھے ہیں۔ صحیح۔ ایک صارف وہ لکھتے ہیں کہ سو اینشیس ٹو ہیئر دا ریئل انڈیپینڈنس فیئرلیس وائس آف غازی عمران ریاض خان۔ عمران ریاض خان صاحب کو لوگ غازی کہہ رہے ہیں، اور ارشد شریف شہید کو لوگ شہید کہہ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دو الگ الگ انتہائیں، کہ ایک شخص غازی ہو کر لوٹا اور ایک شخص شہید ہو کر یہاں پر سرخرو ہوا۔ تو ارشد شریف شہید اور عمران ریاض صاحب کو غازی کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی جو پرسنل اوپینین ہے اور ہم ان کو ایز اٹ از شامل کر رہے ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کا پوڈ کاسٹ میں آنا اور اس سے متعلق پھر 3 سے 4 روز میں اس کی مکمل ویڈیو آ جائے گی، جو کہ 50 منٹ پر مشتمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میاں علی اشفاق صاحب نے کہا کہ یہ جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عمران ریاض نسبتاً بہت بہتر بول رہے ہوں گے اور روانی کے ساتھ بول رہے ہوں گے، کیونکہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے یہ وہ جب بھی کوئی جملہ، یہاں تک کہ پاکستان زندہ باد، یہ بھی ان کو کئی مشکلوں کے بعد یہ جملہ بولنا پڑتا ہے، یعنی کہ زبان کے حوالے سے اور ان کے جو مسائل ہیں لکنت اور حقلات کے حوالے سے۔ تو ظاہر ہے عمران ریاض صاحب اب سامنے آ چکے ہیں، اور ان میں آتے ساتھ ہی انہوں نے دیکھیں کیا جملہ کہا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ تیار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کشتی تو نہیں لڑ سکتا، باقی تیار ہوں۔ تو یہ تمام تر بالکل۔ ایک صارف میں لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو جب کورٹ بلایا جائے تو وہ سماعت ٹی وی پر بھی نشر ہونی چاہیے۔ ٹی وی پر نشر ہونی چاہیے، اور یہ سب لوگ دیکھیں کہ صاحب جنرل باجوہ صاحب، یہاں تک کہ صحافیوں کو اجازت اب ملی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سائفر کیس کی سماعت ہوتی ہے اڈیالہ میں، جو جیل ٹرائل ان کا ہو رہا ہے، تو اس کو اب یہ کہا گیا ہے کہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے اور صحافیوں کو داخلے کی اجازت ہے اور رپورٹنگ کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو صحافی وہاں رپورٹنگ کرتے آئے اور ان کے نیوز چینلز نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ آپ یہ نہ بتائیں اور آپ عمران خان صاحب کے حق میں بات نہ کریں۔ احتشام عباسی صاحب اس کی ایک تازہ مثال ہیں، جس کو نیوز چینل نے کہا کہ صاحب ایسے تو نہیں چلے گا اور آپ اپنا بیان واپس لے لیں۔ بہرحال تو یہ ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اسی پر آ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف، اور ان کو یہ کہنا کہ صاحب یہ کالعدم ہے۔ مظاہرہ کرنے والے جو اشخاص ہیں، جو جسے کہیں کہ یہ عام شہری ان میں ہو سکتے ہیں اور عام شہری ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ جو کہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے مخالف ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں پی ٹی آئی کے کارکن نہیں ہیں۔ اور جب ایک یوٹیوبر کی وہاں موجودگی پائی گئی اور انہوں نے ایک سوال پوچھا، اور وہ ویڈیو خاصی وائرل ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ مظاہرین ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے مظاہرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوئے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ آپ کس جماعت سے ہیں، تو وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری پارٹی ہے۔ کہ کون سی پارٹی؟ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی پارٹی نہیں، میری پارٹی ہے۔ اچھا آپ بتائیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں جعلی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی پارٹی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو یہ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے، انٹرا پارٹی انتخابات تو ٹھیک ہونے چاہیے۔
اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اینکر صاحبہ ہیں جن کا نام ہے غریدہ فاروقی صاحبہ، جو کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ الیکشن کمیشن کے باہر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، جمع ہونے والوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، مظاہرین نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات مکمل مسترد کر دیے ہیں اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کل عدم قرار دیا جائے۔ اور حیران کن طور پر انہوں نے جو تصاویر شیئر کی ہیں اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، ایک تصویر جو کہ میری نظر کے سامنے ابھی آئی ہے تو اس میں ہم یہ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا نام ہے راجہ رزق یا زرق خان، راجہ زرق خان، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ ہولڈر یا پھر پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے اور ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں۔ عدیل راجہ صاحب نے ان کا چہرہ دکھایا اور انہوں نے جو مظاہرین میں، اب دیکھیں کہ غریدہ فاروقی صاحبان نے جو جن مظاہرین کی جن کو پاکستان تحریک انصاف کا بنا کر پینٹ کیا ہے تو اس میں بھی وہ شامل ہیں۔ کون سی پارٹی کے؟ یہ عدیل راجہ صاحب آج جو پی ٹی آئی کے ورکر بن کر الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کر رہے ہیں یہ نون لیگ کے ورکر ہیں، ان کے والد کورال سے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، تو یہ دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ اور غریدہ فاروقی صاحبہ نے یہ دیکھا ہی نہیں، یہ انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا جو آیا ہے اس کو کاپی کر دیں، پیسٹ کر دیں اور لوگوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ شاید انہیں پتہ بھی ہو، معلوم بھی ہو تو وہ یہ بات بتانا نہیں چاہتی، یا پھر انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اکثر و بیشتر سوشل میڈیا کا جو رجحان رہا ہے وہ جو بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کاپی مارو، پیسٹ کرو اور اس کے بعد دیکھ لیا جائے گا، کیونکہ خبر کی دوڑ ہے۔ لیکن یہاں خبر کی دوڑ سے زیادہ عمران خان اور بغض عمران شامل ہے۔ دیکھیے یہ تمام تر ماجرا، یہ تمام تر معاملہ، اس کا ایک اینڈ ضرور ہونا چاہیے۔ ضرور پتہ چلتا ہے نا کہ جان بوجھ کر کوئی ایسا انسان ہے جو بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کر آیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا پارٹی کے خلاف ہیں، اور وہ مطلب مظاہرین جو کہ وہاں پر موجود ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اکثر و بیشتر، ظاہر ہے کچھ ایسے چہرے، شناسا چہرے وہاں ہوں گے تو ان کو جانا بھی جائے گا، پہچانا بھی جائے گا، تو وہ والے چہرے تو یہاں پر نظر نہیں آ رہے، تو ان کے بارے میں پلاننگ کے ساتھ ظاہر ہے سب کچھ کیا۔ دیکھیے مبینہ طور پر پلاننگ بھی ہو سکتی ہے اور اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، اور ظاہر ہے جب اس کی مکمل تفصیلات آئیں گی تو یہ پلاننگ کا بھی کہا جائے گا۔ لیکن یہ تو ہے نا کہ اس میں ایک نون لیگی کی شمولیت، اعتراض تو اٹھایا جا سکتا ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اکبر ایس بابر صاحب جو کہ مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں میں سے ہے، اور جب پارٹی بن رہی تھی، جب پارٹی کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی تو وہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے اور اب تک پاکستان تحریک انصاف میں حصے دار ہیں۔ یہ وہی اکبر ایس بابر ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس داخل کیا ہوا ہے، اور یہ تمام تر صورتحال۔ اور اکبر ایس بابر، ایس سے مراد شیر، واقعی ان کا پورا نام اکبر ایس بابر، اکبر شیر بابر ہی ہے۔ اور یہ جو بھی اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی شیر کو فائدہ پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ سیاحت سماعت بھی ہوئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں بینچ نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن جو تھے ان کی دوبارہ کرانے کی جو اکبر ایس بابر کی درخواست کی سماعت تھی، جس میں درخواست گزار اکبر ایس بابر، ان کے وکیل احمد حسن اور راجہ طاہر نواز عباسی کے وکیل پیش ہوئے۔ اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں ہزاروں لوگوں نے نامزدگی فارمز جمع کرائے، الیکشن میں غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور لوگوں کو قصوروار ٹھہرا کر نکالا گیا، اس کے بعد کے انتخابات آپ کے سامنے ہیں۔ اکبر ایس بابر کے وکیل نے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہدایت کی تھی 20 دن میں دوبارہ پارٹی الیکشن کرائے جائیں، لیکن الیکشن کمیشن آرڈر کے بعد 2 دن کے اندر الیکشن کرا دیا، جس کے لیے نہ کوئی ووٹر لسٹ بنی، نہ کاغذات نامزدگی، اور اس کے علاوہ نہ کوئی فائنل لسٹ لگانے کے مراحل ہوئے، بلکہ بند کمرے میں ایک شخص کو چیئرمین بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ممبر اکرام اللہ نے استفسار کیا کہ آپ آئین کو چیلنج کر رہے ہیں یا انٹرا پارٹی کو، جس پر وکیل نے کہا ہم اس الیکشن کو ہی تسلیم نہیں کرتے کیونکہ یہ الیکشن تھے ہی نہیں۔ پھر وکیل نے صدا کی کہ الیکشن کرانے والے افراد کو معطل انتخابات کے لیے نیا کمیشن بنایا جائے،
درخواست گزار کے وکیل نے مزید بتایا کہ ہم انتخابات کا شیڈیول مانگنے پارٹی آفس بھی گئے تھے، لیکن وہاں سے ہمیں جواب ملا کہ کچھ پتہ نہیں۔ اس موقع پر انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کرنے والے راجہ طاہر نواز عباسی کے وکیل الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور اپنا موقف پیش کیا کہ آئین میں لکھا ہے ہر شخص کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے۔ پشاور میں نامعلوم جگہ پر الیکشن کی بات کی گئی اور پورا پروسیس جعلی طریقے سے کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا کہ آپ نے نامزدگی فارم حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش کی تھی، جس پر اکبر ایس بابر کے وکیل نے بتایا ہم مرکزی دفتر گئے، ویڈیو ثبوت بھی جمع کرائے گئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ویڈیو ثبوت دکھانے کا کہا، جس پر اکبر ایس بابر کی جانب سے ویڈیو بھی چلائی گئی، اور اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے استفسار دوبارہ کیا کہ یہ ویڈیو میں کون سی جگہ ہے، جس پر وکیل نے بتایا یہ پی ٹی آئی کا G8 مرکزی دفتر ہے۔ اس کے بعد ازاں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کالعدم قرار دینے کے لیے درخواست سماعت قرار دیتے ہوئے تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر دیا اور سماعت کو اب 12 دسمبر تک ملتوی کیا گیا ہے۔ درخواست قابل سماعت قرار دے کر اس کو ملتوی بھی کیا گیا ہے۔ دیکھیے اس میں ایک استدعا تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہیں ان کو کالعدم کیا جائے، تو کالعدم نہیں کیا گیا ایک بات، اور دوسرا اس کو ملتوی کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے اب اس کی اگلی سماعت 12 دسمبر کو ظاہر ہے اب اس کی سماعت ہونی ہے، اور سماعت کے بعد جو اگلا نقشہ ہمارے سامنے آئے گا، اور مبصرین تجزیہ کار سب لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ دن دیکھنا پڑے کہ جو انہوں نے ایک بار ایک دن کے جس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو چیئرمین ہٹتے ہوئے دیکھا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی زندگی میں شاید یہ پہلا، شاید انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ عمران خان کی حیات ہوتے ہوئے بھی وہ یہ دن دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ پہلی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہوا شاید دیکھیں کہ بلہ لیا جائے، اور انتخابی نشان جو بلہ ہے، جو ابھی سب لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر بلہ ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں جو ہمارا نیکسٹ موضوع ہے کہ جو لڑائی اور لڑائی کی وجہ کیا ہے، یہ تمام تر باتیں کامران شاہد صاحب کا شو ہے، دنیا نیوز پر وہ اپنا شو کرتے ہیں، اور یہ وہی کامران شاہد صاحب ہیں جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بلکہ انہوں نے دعویٰ کیا بھی تھا کہ میرے شو میں اگر کوئی آیا اور اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے وہ اپنی غلطی تسلیم کر لے، معافی مانگ لے، پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ جیل میں ہو، پھر تو اس کو چھٹی ملنی چاہیے۔ انہوں نے انٹرویو کیا تھا عثمان ڈار صاحب کا، جو کہ گم شدہ تھے، جو لاپتہ تھے، ان کی فیملی کو علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ وہ دنیا نیوز کی اسکرین پر آ گئے اور کامران شاہد صاحب نے وہ انٹرویو کر لیا۔ یہ کامران شاہد صاحب کا حالیہ تعارف، اور اس کے ساتھ ساتھ اب کامران شاہد صاحب کے شو کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک کلپ وائرل ہو رہا تھا، وہ غالباً کامران شاہد صاحب ہی ہیں اینکر یا پھر کوئی اور۔ بہرحال اسی کلپ میں بھی ارشاد بھٹی صاحب اور عامر الیاس رانا صاحب ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے نظر آ رہے تھے، انہی کے ہی شو کا ایک کلپ تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ بھٹی صاحب کو پہلے انہوں نے کہا کہ آپ بے شرم یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ باتیں آپ کر رہے ہیں اور آپ کیوں مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر جب بات دلیل کی ہو رہی ہوتی ہے، جب بات یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز یہ وہ تمام تر باتیں، تو عامر الیاس رانا صاحب کو وہ باتیں ناگوار گزرتی ہیں۔ کیوں گزرتی ہیں یہ تو وہی بتائیں گے، کیونکہ ایک بات ہو رہی ہے یعنی صاحب یہ والی بات ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کا جوابی دلیل دیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے، مجھے بھی ایسے لگتا ہے۔ یہی کامران شاہد صاحب نے کہا کہ بات نون لیگ کی ہو رہی ہوتی ہے، عامر الیاس صاحب آپ اپنے اوپر کیوں لے کر جا رہے ہوتے ہیں، آپ پرسنل کیوں ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سیاسی جماعت ہے۔ نون لیگ کا یا تو پھر آپ اپنے آپ کو پاکستان مسلم لیگ نواز کا حصہ سمجھتے ہیں، اور یہ وہی صاحب ہیں جو کہ یہ بھی کہہ رہے تھے اسی شو میں کہ میں نے تو ابھی تک کسی کو ووٹ بھی نہیں ڈالا، تو پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی نہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بھی نہیں، اب کی بار پہلا ووٹ ڈالوں گا۔ یار مطلب وہ 18 سال کے ہو گئے، انہیں یہ مبارک ہو کہ ان کو ووٹ کا اندراج ان کا ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اب کس کو ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے نا کہ عامر الیاس رانا صاحب
پاکستان مسلم لیگ نواز پر ہونے والی تنقید کو اپنے اوپر تنقید سمجھتے ہیں اور سامنے والے صحافی کو کہتے ہیں کہ یہ بیان حلفی لائے ہوں گے، ارشاد بھٹی ان کا نام ہے، میچ فکس ہے، مریم نواز پر تنقید کرتے ہیں. تو کیا مریم نواز کون ہے؟ کیوں ان پر تنقید نہ کی جائے؟ مریم نواز پر تنقید ہوگی کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے اور ہم سب بحیثیت ایک انسان تو ہے نا، اور بحیثیت ایک انسان کے طور پر بھی ہمیں ایک دوسرے پر ظاہر ہے ایک دوسرے میں دیکھنا پڑتا ہے نا. کہ کامران شاہ صاحب نے بھی اس وقت کہا کہ ہم ایک ووٹر ہیں، ہم تو سوال کریں گے، ہم تو پوچھیں گے. تو ظاہر ہے اب یہ وہی صحافی ہیں، یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ عامر الیاس رانا صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ 21 اکتوبر 2023 کو دبئی سے اڑان بھرنے والے چارٹرڈ طیارے میں تھے اور یہ ان کا ایک مختصر سا حالیہ ایک تعارف ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.